بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو فرشتوں کو آخر ایک عورت سے کیسے محبت ہو گئی جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے زنا کیسے ہو گئی؟ دل دہلا دینے والی کہانی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے مولا، انسان بہت بدکار ہیں اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہیں، انہیں معزول کر دیا جائے اور انہیں ہٹا دیا جائے، یا کم سے کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہمیں بنا دیا جائے تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم ہی کو مل جائیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ فرشتے بولے کہ مولا قریب، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے چاہے کتنا ہی غصہ اور شہوت کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ تو ہاروت اور ماروت جو بہت ہی بڑے عبادت گزار فرشتے تھے، ان کو چنا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم وہیں قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصہ میں ان کے عدل اور انصاف کا بہت چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت ہی حسین اور جمیل، بہت ہی خوبصورت عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا یعنی درج کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے، اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کا قتل کرو، پھر میں تمہاری اور میں تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک اڑ گئی۔ آخر کار اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور بت پرستی کرنا شرک ہے، اور قتل حق العباد ہے۔ لاؤ شراب پی لے، اور شراب پی لی۔ شراب پی کر مست ہو گئے۔ زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ میں بدل دیا اور اس کی شخص ظاہرہ ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں تو شام کو میری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنے خطا کو اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے، اور فرشتے اپنے رب کی باقی بیان کرتے ہیں اور اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت دن کے بعد خدا کا حکم آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یا تو دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا پھر آخرت کا۔ انہوں نے عرض کیا،
اللہ کے نبی، دنیا کا عذاب تو فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، آخرت کا عذاب وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہم کو دنیا کا عذاب منظور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دے، الٹا لٹکا دے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہے۔ یہ سب قیامت تک ایسا ہی رہنے والا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے، ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی زنا کی طرف اپنا ایک قدم بھی نہیں بڑھانا چاہیے، نہیں تو کیا انجام ہوگا یہ ہم سب دیکھ ہی سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی کہانیات، واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل فردوسی وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔